ان لوگوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کی قوت، عقیدے کی طاقت، نظریے کی پختگی، اللہ پر، آخرت پر، قیامت پر، اور سب سے بڑھ کر مدینے والے کی زبان پاک پر، سب سے زیادہ جن لوگوں نے یقین کامل کر کے دکھایا وہ صحابہ اور اہل بیت۔ میں اور آپ فتنوں کے دور میں رہتے ہیں، بے یقینیاں ہیں، وسوسے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ایمان اور یقین کو کمزور کرتے۔ آنے والی نسل انتشار کا، افتراق کا، الجھاؤ کا شکار ہے۔ دوستو، صحابہ مضبوط ایمان والے لوگ تھے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی طاقتور ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ایمان میں، یقین میں مضبوطی ہو تو بندہ ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں رہتا۔ ایک حدیث سنیے، صحیح ستہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ کریم نے اسے کہا، یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا۔ محبوب پیسے لے کے واپس آئے، اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستا بیچ دیا ہے، مکر جاؤ۔ وہ مکر گیا۔ اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پیسے لو، گھوڑا دو، میں جاؤں۔ تو کہنے لگا، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوئے۔ تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا، گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے، خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہیں، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا، بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوں گے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو، ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے ہاں مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ اب آپ فکر نہ کریں تو پھر تو فکر چلی گئی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی، آپ بیچ میں سے بیٹھ جائیں نا، آپ کی وجہ سے پچھلوں کو نظر نہیں آ رہا، جلدی سے بیٹھے، پیچھے دیکھے نہیں، بیٹھے، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بیٹھ جائیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں نا، آپ کا تو ڈبل مجمع ہے اور آپ نے کھڑے کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ دیوار کے ساتھ کھڑے، بیٹھ جائیں، سلامتی، اللہ برکت دے آپ کو۔ سنو میرے عزیزوں، یاد رکھنا، مضبوط ایمان، یہ کمزور باتیں چھوڑ دیں کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا، رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ۔ مضبوط، حضرت مولانا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے، حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے۔ تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن،
یہ موبائلوں والے بچے پھر بیچ کھڑے ہو گئے، اور بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ جلدی سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، فٹافٹ بیٹھو۔ نبی کریم کی زبان، سرکار تشریف لائے تھے، مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے، تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں، دعا فرمائیے گا، تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی، پھر آپ دنیا سے جائیں گے۔ مانا کیا ہے؟ بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہو، میدان میں جائے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جاؤ۔ تو میرے عزیز، ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں، یقین مضبوط تھا، طاقتور تھا۔ ہمارے ہاں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی۔ جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم نہ دیر کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرے بھائی، ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی۔ او پہ دس دیاں قبراں تے جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آوندا، ادھروں تے لکھاں گئے۔ موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چھوڑو بیٹا، اذان سنیں جی سارے دوست۔ تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی اپنی چھت پر تھے، دیوار اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان، تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں۔ تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائے، جلدی کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا، وہ جلدی کرتے تھے۔ ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں، پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ مانا کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ وہ میرے بھائیوں لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپے لگ رہی ہیں، وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اٹھ فریدہ ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور،
ਅੱਗਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਈ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ ਦੂਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਠ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਓਏ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਉੱਠ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ, ਉਹ ਮਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਈ बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। वो लेट है भाई, हम लेट है, हम ना बहाने करते हैं। हम आप इन लोगों की जिंदगियां देखें, इन्हें जल्दी है, आगे बढ़ना है और तेजी से दीन का काम करना है और मैदान में निकलना है और जद्दोजहद करनी है। हम लेट है, हम समझते नहीं चीजों को, हम हुजूर के गुलाम है ना। जल्दी जल्दी बोले तो गुलाम गुलामी करते हैं कि बहाने करते हैं? बोलते नहीं, आप नाराज हैं। आपने गुलाम रखा, खादम रखा हुआ हो आपने, गुलाम मुलाजम, आप उसे कहें जा दुकान से दौड़ के चीनी ले आ, वो कहे जल्दी क्या है, ठहर के ले आऊंगा। कबूल है? तो ये तुसी आखो कि मैं रोज़ तो नमाज शुरू करनी, ये कबूल है? उमरा कारामा फिर मैं नेकियां, ये कबूल है? आप कहें खादिम से कि जनाब लो ये 10 किलो आटा ले आओ, तो वो आपसे कहें जनाब 10 किलो क्या करना है, क्या जरूरत है, पहले दानाई बताए तो आप बताएंगे? गुलाम हिकमतें नहीं पूछते, वो तो गुलामी करते। इमाम अहमद बिन हम्बल गुलाम खरीद के लाए तो फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा सोनिया गुलामों के नाम नहीं होते। ओए हो, आप किसी को भी आवाज देंगे मैं समझूंगा मेरे आका ने बुलाया है। फरमाते उसकी पहली बात पर ही मुझे वजद हो गया। मैंने पूछा खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। बेटा आप ना करो, ये उधर सामने बैठते अगर आपको ये काम करना। आप तवज्जो मेरी बात पर रखें, अल्लाह आपको सलामती अता। नाम क्या है? हुजूर जिस नाम से खाओगे क्या? तो फरमाया हुजूर जो आप कहेंगे खा लूंगा, गुलामों के नखरे नहीं होते। तो इमाम साहब कहते हैं तीसरी बात पूछी, मैंने कहा कोई कमरा पसंद कर लो, कहाँ रहोगे? कहने लगा हुजूर जहां आप कहेंगे। फरमाते मैंने कहा सीने से लग जा, तू आजाद है, तू गुलाम तो नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तेरी सोच बड़ी निखरी हुई है ना, तेरा अंदाज बड़ा अनोखा है, तेरी तर्ज बड़ी उम्दा है। बिठा दें जी, बिठा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा रहे थे। ये अभी थोड़ा थोड़ा मुझे कहना पड़ रहा है ना, आप ये ना करें, आप बैठ जाएं, आप बात सुने, वो अलग बात है, कुछ मान लेते हैं। कुछ जो होते हैं वो जरा ज्यादा सियाने होते हैं, नहीं भी कई दफा सुनते बात। तो सरकार जुमा पढ़ा रहे थे, तवज्जो है आपकी मेरी बात पर। तो हुजूर ने जुमा पढ़ाते पढ़ाते एक बंदे से फरमाया बैठ जाओ। एक से कहा, एक कबीला बनु गनम में थे, अभी उनके कान में आवाज गई, वो वहीं बैठ गए। एक मस्जिद के दरवाजे में थे, कान में आवाज गई वहीं। एक अभी उस कोने में थे, कान में आवाज गई वहीं। नमाज के जुम्मे के बाद हुजूर ने फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? आप हुजूर वो आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। फरमाया आपसे तो कहा ही नहीं, आपसे तो कहा ही नहीं, वो तो उनसे कहा था। हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आपने नाम तो नहीं ना लिया, आपने कोई सानू ते कैद सज्जन दा कहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। और नजरिया ये है कि जीम जान तक कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा। ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। जे ओ रखे आबाद ते रहो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। दे दे, कुर्बान कर दे, जान माल औलाद दे दे, संभाल के ना रख, ना बचा बचा के तो रख, किसे तेरा आईना है वो आईना, शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना सांस में। सहाबा जल्दी करते थे। तीसरी बात, आखिरत की बड़ी फिक्र लग गई थी। इस घर की नहीं उस घर की परवाह थी। हमें ना यहाँ की ज्यादा टेंशन है, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, कार, बंगला, कोठी। सुबह के उठे हैं हम, जो सवेरे 5 बजे 5:15 उठ गया था नमाज के लिए, वो बताए ना उस वक्त से लेकर अब तक दुनिया के लिए कितने काम किए और अपनी आखिरत के लिए कितने काम। हम क्या करते हैं, आखिरत का मिजाज नहीं। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। चंद रोजा दुनिया के लिए सारी तको दो, आप जरूर दुनियादारी करें। वैसे इस्लाम में दुनियादारी कोई नहीं है, इस्लाम में दीन ही दीन है। नाराज हो गए हो? नहीं है, कूरे है कुछ दोस्त मैनू काफी ज्यादा। इस्लाम में दुनियादारी, रोजी रोटी कमाना दुनिया नहीं दीन है। रिस्क हलाल कमाना दुनिया, वो क्या है? बच्चों को रिस्क कमा के ला के खिलाना, इसे तो नबी पाक ने सदका कहा है। बीवी के मुंह में लुकमा देना सदका है। माँ बाप का तो चेहरा मुस्कुरा के देखने से हज का सवाब होता है। ये तो सारा दीन है, दुनिया थोड़ी है।
ہم نے دنیا بنا لیا جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، ہم نے دنیا بنا لیا جب مال کماتے نماز چھوڑ دی ہے، ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے، ورنہ یہ دنیا اسلام میں سارا دین ہی دین ہے۔ او میرے سنگیوں، میرے دوستوں، اتنی محبت سے آپ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آئے، خدا را کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر، تھوڑی سی۔ آج گئے نا دنیا سے، سویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے، بچے بھی پل جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا۔ ہماری آخرت کا مسئلہ گڑبڑ ہے، دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہ لو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آخرت ٹھیک رکھو اپنی، تھوڑی توجہ کرو۔ ہم نے بڑے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے، قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو، بڑے بڑے جج، وکیل، سرمایہ دار، تاجر، عالم، مفتی، پیر، شیخ، مولوی سب لیٹے اور کسی کا لحاظ نہیں، جب وقت آئے گا جانا ہے۔ تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو، اپنی آخرت کو نقصان نہ ہونے دینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے، کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے۔ دنیا کے بندے نہ بننا، آخرت کے بندے بننا۔ میں باتیں زیادہ کر نہیں سکتا، اذان ہو گئی ہے، سب نے نماز کی طرف بڑھنا ہے، بس بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں۔ فکر آخرت، ہماری قبر اشر ٹھیک ہو۔ میں دوستوں سے، یہ دوست دوڑتے ہیں نا ہاتھ چومنے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے، آپ جتنے بیٹھے، میں آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا۔ ہاں، کسی کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے، اس لیے زیادہ گناہگار ہے کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی، جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ غلطی پر شمار کر۔ او خدا کے بندو، کوئی فائدہ نہیں آپ کو، کم از کم میری طرح کے بندے کیا آپ ہاتھ چومے پیچھے بھاگے، ہماری کوئی بات مانے، آپ کوئی ایک آدھ بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ رب قیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ مسجد گیا تھا، جا تجھے معاف کیا۔ لیکن ہم نے ساری زندگی تصویروں کا رٹا ہی نہیں چھوڑا، ساری زندگی ہم نے یہی نہیں چھوڑا کہ فوٹو کسی طریقے بن جاؤ۔ باہر نکلو اب ان چیزوں سے، اپنی آخرت کے لیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کروں گا اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک خاتون بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک کے پاس آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ یا رسول اللہ مرگی یا دعا کر دے، اور آئی اس دروازے پہ ہے جہاں بس تھوڑا لعاب دہن لگتا ہے اللہ شفائیں عطا کر دیتا، لمبی بات ہی کوئی نہیں، ذرا بس لعاب، او ہو، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں، حضور نے لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی۔ اس پر درجنوں دلائل میں دے سکتا ہوں پر وقت نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی یا دعا کر دے، تو حضور تو سب کے لیے دعا کرتے، لعاب دہن لگاتے، پر آج عقیدہ سمجھایا امت کو۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر، مانا کیا ہے، مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، پھر کیا ملے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر جنت ملے گی۔ سودا ہونے لگا ہے۔ سچی گل ہے کہ ساڈا ہوئے نا گوڈا پیڑ کردہ تے پیر صاحب آکھن شفا کے جنت، یہاں کا اجر کے وہاں کا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ویسے تو جنت کا وعدہ سرکار ہی کریں گے جس سے کریں گے۔ بھائی شفا کے آخرت کا اجر، تو اسی کہنے ہیں جی تسی گوڑے دا کچھ کرو نا، صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ صحابہ نے عقیدہ دیا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا دن منانے بیٹھے ہیں نا، یہ عقیدہ دیکھو۔ حضور نے فرمایا اگر صبر کرے، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو میں کروں گا دعا، رب جنت دے گا۔ اس بی بی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ، کہنے لگی سونیا گویا ہو جائے گا گزارا، آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے، میری کبھی آخرت بن جائے گا، کبھی قیامت میں کامیاب ہو جاؤں نا۔ او بھائی بچے گا تو وہ جس کے کچھ 4 نعرے قیامت میں لگ گئے، وہ بچے گا۔ یہاں تو نعرے لوگوں کے لگتے لگتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا۔ قیامت میں اگر نعرہ لگ گیا نا فلاں بخش دیا گیا، تو پھر تو کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یا رسول اللہ دعا کرے اللہ تعالیٰ جنت دے، تو حضور نے دعا کر دی۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت حیا آتی ہے، سرکار نے دعا کر دی۔ جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے، وہ بی بی دیر تک زندہ رہی، بوڑھی ہو گئی۔ باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی اماں کی زیارت کرنی، اس کی زیارت کرو، اسے دنیا میں کریم نے جنت کی بشارت عطا کی۔ اس نے کہا میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی پر میری آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔ غریبی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا پر آخرت ٹھیک ہونی چاہیے۔
سادے اور کچے مکان میں گزارا ہو جائے گا، پر آخرت نہ حرام کی طرف جانا، نہ کسی یتیم کا مال اپنے گھر میں لانا، نہ بیوہ مسکین کی کسی چیز پر قبضہ کرنا۔ خدا را صحابہ کی اور اہل بیت کی زندگیوں کو اپناؤ۔ کسی کے گھر سے روشنی چھین کر اپنے گھر میں اجالے نہیں ہوتے۔ کسی کے بچے اگر رلا دیے تو اپنے کبھی نہیں ہنس سکتے۔ کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا۔ آؤ مسلمانوں واپس لوٹے اس طرف جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ صحابہ حضور کے چنے ہوئے، میں نے صرف 3 باتیں عرض کیا، زیادہ نہیں۔ ایک تو ایمان مضبوط جو صحابہ نے ہمیں، اور دوسرا نبی پاک کی بات ماننے میں جلدی کرنی، لیٹ سرکار کی بات ماننے میں لیٹ نہیں کرنی، جلدی کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا فکر کرنی ہے آخرت کی، دنیا کی فکر اس کے لیے تگو دو کریں، پر اتنی کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے، باقی اپنی توجہ آخرت کی طرف کریں۔ ایک بات میں نے اور کہنی ہے، اگر آپ چھوٹا سا، سب سے چھوٹا آدمی سمجھ کے مجھ سے وعدہ کر لیں، مجھے بتایا گیا نماز کے بعد بھی پروگرام جاری ہے، جس محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اسی محبت سے آپ نے نماز بھی پڑھنی۔ نہیں، کچھ بندوں نے ہلکا سا انشاءاللہ نے کہا، گورا ہی ہے، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سونا سجدہ، سونا سجدے کا مزہ لیا کرو، سجدے کا مزہ۔ کدی دنیا دار سارے دل توڑ چھڑن نا، کوئی نال نہ ٹرے تے پھر کوئی سجدے دا مزہ ہے؟ رب ٹوٹے دلوں میں ملتا ہے۔ خوب سجدے کرو، سجدے کا مزہ لینا شروع کرو۔ دعا مانگا کرو تو ذرا جڑی گل بندہ کسے نہ نہیں نہ کر سکتا، وہ دعا چ کر چڑے رب نال، سارے مسئلے ہی حل ہو جائے، ہر چیز ہی بہتر ہو جائے۔ اپنے آپ کو اللہ رسول سے جوڑے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ دوستوں کا انتظام قبول فرما، آنے والوں کی حاضری قبول فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہمیں خیر کے کاموں کا اجر عطا فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، گناہ معاف فرما، امت کی خیر فرما، فلسطین والوں پر فضل فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علیہ۔